محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنا ظاہر میں ادب ہوگا، اندر میں طلب ہوگی، اللہ پاک ان مجلسوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ بے ادبوں کو اور بے طلبوں کو نہیں دیتے۔ نام ہے ابو طالب مگر اندر میں طلب نہیں ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے گئے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو میری بہنوں ادب کے ساتھ سنیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر سنیں، اور آپس کی بات چیت بالکل نہ کریں۔ ایک مرتبہ منی من میں درود شریف پڑھ لی۔ میری دینی ماں اور بہنوں، ہم سب کے جو جڑنے کی نسبت ہے وہ دعوت اللہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہم پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اپنی ذات سے دیندار بننا، اور دوسری ذمہ داری قیامت تک آنے والے آخری انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس آخری انسان تک اللہ کے دین کو پہنچانا۔ یہ دو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، اور اسی ذمہ داری کی نسبت سے اللہ پاک نے یہ دعوت کے مبارک کام کو چلایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں جڑی، کہ جو کام پچھلے 100 سالوں سے الحمدللہ ساری دنیا میں ہو رہا، اور اس محنت کے ذریعے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مردوں اور کروڑوں عورتوں کی زندگیوں میں دین آیا، اور کروڑوں مرد اور کروڑوں عورتیں اللہ کے دین کی فکر کرنے والے اور کرنے والیاں بنی۔ اللہ پاک نے اتنی اونچی محنت ہم سب کو عطا فرمائی۔ یہ کام میری بہنوں صرف اس امت کے ذمے آیا، ورنہ پچھلی قوموں کے ذمے یہ کام نہیں تھا۔ پچھلی قوموں کے ذمے صرف اپنی ذات سے دیندار بننا تھا، کہ ہم اپنی ذات سے دیندار بن گئے، بس ہمارا پڑوسی کیا کر رہا، ہمارے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی فکر اس قوم کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کی فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت مستقل نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا، اور ہر نبی نے آ کر انسانوں پر محنت کی اور انسانوں کو زندگی کا مقصد سمجھایا اور انسانوں کو آخرت بتائی۔ جتنے نبی آتے تھے میری بہنوں، ہر نبی کی دعوت کی 3 بنیادیں ہوتی تھی۔ بہت دھیان سے سننا، ہر نبی آتے تھے اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، اور ان کے سمجھانے کی اور ان کی دعوت دینے کی 3 بنیادیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلی بنیاد وحدانیت ہوتی تھی، کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کو سمجھاتے تھے، کہ اللہ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، وہ اکیلے اللہ ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تب بھی اللہ موجود تھے اور اکیلے تھے۔ اور جب دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، اللہ پاک سور کو پھونکیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام کے سور کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اللہ اسرافیل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، اور آخر میں جبرائیل کو بھی موت دے دیں گے۔ اس وقت بھی باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ قل اللہ قرآن میں فرماتے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے،
باقی رہنے والی تو تیرے رب کی ذات ہے۔ تو ہر نبی کی میری بہنوں سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو، اپنے دلوں کو شرک سے پاک کرو، اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہیں، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہیں، موت اور حیات کے مالک اللہ ہیں، بیماری اور صحت کے مالک اللہ ہیں، کنکر سے لے کر پہاڑ تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور چینٹی سے لے کر جبرائیل تک ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو میری بہنوں اللہ نے بنایا ہے اور ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور ہر چیز سے نفع اور نقصان اللہ کی مشیت سے ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ چیزیں نفع دے گی، اور اللہ نہ چاہیں گے دنیا کے سارے جنات اور انسان مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہیں گی تو یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچائے گی، ورنہ اللہ نہ چاہیں گا تو دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر تجھے کوئی مضرت پہنچانا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو دور نہیں کر سکتی۔ قرآن فرماتا ہے ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کی رحمت کے دروازے اللہ بند کر دیں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ زمین اور آسمان کا میری بہن سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، اے نبی جی آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، اگر اللہ قیامت کی صبح تک دن ہی دن کر دے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا غیر ہے جو تمہارے لیے رات لے آویں تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ اور اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ قیامت کی صبح تک رات ہی رات کر دیں تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا کوئی غیر ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آوے؟ روشنی کے نکالنے والے اللہ ہیں، اندھیرے کو پھیلانے والے اللہ ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن اور دن میں سے رات اللہ نکالتے ہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ۔ مرغی زندہ ہے، اللہ مردہ انڈا نکالتے ہیں، اور اسی مردے انڈے میں سے اللہ زندہ چوزے کو نکالتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو ملک دیتا ہے اور جو ملک چھینتا ہے، ملک کا دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ملک کا چھیننا بھی اس کے ہاتھ میں۔ کہ سب سے پہلے میری بہن ہماری دعوت کی بنیاد توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے غیر کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے۔ یہ ہماری دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے اور دعوت کی محنت میں ہمارے مرد جتنے پرانے ہوتے چلے جائیں اور ہماری عورتیں جتنی پرانی ہوتی چلی جائیں، اس کا سہروزہ لگتا جائیں، اس کے عشرے لگتے جاویں، اس کا چلہ لگتا جاویں، اس کے بیرون کے سفر ہوتے جاویں، اور یہ مرد اور عورت اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کو نکال کر پھینکتے چلے جائیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھتی چلی جاویں کہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میری حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر حال میں میری بہن ہمارا دھیان اللہ کی طرف،
ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، ہم اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، 2 رکعت پڑھ کر دعاؤں کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، توکل کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے میری بہن براہ راست ہم فائدہ اٹھانے والے بنے۔ یہ وحدانیت کی دعوت ہم کو ہر ایک کو دینی ہے، اور خود بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور دعوت کی دوسری بنیاد میری بہنوں رسالت ہے، دوسری بنیاد رسالت ہے، رسالت کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا اس کا ایک حصہ تو لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ 2 حصے ہیں، ایک وحدانیت ہے اور دوسرا رسالت ہے، کہ جس طرح اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر کوئی نہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ 100% کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور اس طریقے سے ہٹ کر جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں جو میرے نبی کی زندگی سے میل نہیں کھاتے، میرے نبی کی زندگی سے میچ نہیں ہوتے، قسم خدا کی وہ طریقہ دکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی مہذب ہو اور کتنا ہی ڈسپلین والا ہو، لیکن اگر وہ طریقہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہیں، قسم خدا کی اس طریقے میں 100% ناکامی۔ کہ ہم اپنی کامیابی اس میں سمجھیں کہ مجھے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، بلکہ سر کے بال سے لے کر میری بہن پیر کے ناخن تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک، مجھے ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے۔ میری عبادت نبی کے طریقے پر، میری معاشرت نبی کے طریقے پر، میرے معاملات نبی کے طریقے پر، میرے اخلاق نبی کے طریقے پر۔ میرے لیے نمونہ اور میرے لیے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی ذات ہے، تمہارے نبی کی ذات ہے۔ کہ میں کھانا کھاؤں گی پیارے نبی کے طریقے پر، دسترخوان بچھا کر، بسم اللہ پڑھ کر، سیدھے ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر۔ میں پانی پیوں گی بیٹھ کر، سر کو ڈھانک کر، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں۔ میرا رات کا سونا پیارے نبی کے طریقے پر، سیدھی کروٹ پر تسبیحات فاطمہ پڑھ کر، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر۔ میرے نبی نے اپنی زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں مجھے طریقہ بتایا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح شادی بیاہ کرنا ہے، کس طرح موت اور میت کی رسومات کو ادا کرنے ہیں۔ یہ دنیا کے انسان اور یہ دنیا کے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ ہماری مستورات کے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے میری بہنوں آئیڈیل لائف جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین پر گزار کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ پیش کیا کہ دیکھو ایک مسلمان عورت کی زندگی اس طرح ہوتی ہے اور ایک مسلمان اس طرح پاکیزہ زندگی گزارتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر علی سے کہا، اے علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میری زندگی میں میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میری نعش پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہ پڑے۔ تم اندھیرے میں اٹھانا تاکہ قیامت تک کوئی مؤرخ اور کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھ سکے کہ بی بی فاطمہ کا بدن ایسا تھا یا بی بی فاطمہ اتنے قد کی تھی۔ پوری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو
किसी किताब में अल्लाह के नबी की बेटी की किसी पहलू का जिक्र नहीं मिलेगा। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को पर्दे की पाबंद रखा, पूरी जिंदगी अपने आप को छुपा के रखा। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से कहा था, ए नबी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ए नबी, आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कहिए, जब भी घर से ना बाहर निकलें अपने आप को चादर में छुपा कर निकलें। एक मुसलमान औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में यह हुक्म दिया है कि अपनी वजूद को छुपाएं गैर महरमों से। गैर महरमों से पर्दे का हुक्म है, बल्कि कुरान में तो गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दे का हुक्म है। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, किसी आलिम से पूछो आप, अपने घर के मर्दों के जरिए अपने मसाइल अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछवाओ कि हमारे लिए क्या हुक्म है जिंदगी के गुजारने का। हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। वो तो एक मोहल्ले की गैर मुस्लिम औरत है जो खाने में भी आजाद है, पीने में भी आजाद है, पहनने में भी आजाद है, ओढ़ने में भी आजाद है, रात को सोने में भी आजाद है, शादी ब्याह में भी आजाद है, मौत मैयत में भी आजाद है। हम आजाद नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं मेरी बहनों, हम तो मुसलमान हैं। हमारी जिंदगियों को हमें अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके का पाबंद बनाना है। जिस तरह अल्लाह के नबी एक मुसलमान औरत को जिंदगी गुजारने का तरीका बता के गए, उस तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारना। इसीलिए कहते हैं जिस तरह एक मर्द का, सुनना ये मसला, जिस तरह एक मर्द का किसी गैर औरत को देखना हराम है, चाहे बाजार में हो चाहे मोबाइल में हो, इसी तरह एक औरत का भी किसी गैर मर्द को देखना हराम है, चाहे बाजार में हो चाहे मोबाइल में हो। इसको आंखों का गुनाह शुमार किया, इसको आंखों का गुनाह शुमार किया, और बिला जरूरत किसी गैर मर्द से बात करना, इसको जुबान का गुनाह शुमार किया। ये गुनाह है, गुनाह, ये अल्लाह की नाफरमानी है। हमारे जो महरम हैं, जो रिश्ते हैं महरम, महरम उन रिश्तों को कहा जाता है जिनसे जिंदगी में कभी निकाह नहीं हो सकता। ऐसे महरम रिश्तों से हम बात कर सकती हैं, इनके सामने चेहरा खोल सकती हैं। इसके अलावा जितने रिश्ते हैं वो सारे के सारे गैर महरम हैं। अब इसकी तहकीक अपने मर्दों के जरिए उलमा इकराम के पास करवाओ कि हमारे महरम कौन, हमारे नामहरम कौन। मैं आपको 10 रिश्ते ऐसे बता दूं जो नामहरम हैं, लेकिन आजकल हमारे माशरे में और हमारे समाज में उनसे पर्दा नहीं होता। मैं वो 10 रिश्ते गिनाऊं आपको। सबसे पहले हमारा जेठ और सबसे पहले हमारे देवर, जो एकदम करीब का रिश्ता है। हमारे शौहर के बड़े भाई और हमारे शौहर के छोटे भाई, ये दोनों हमारे लिए नामहरम हैं। मैं अपनी भाभी से बात नहीं कर सकता, मेरी भाभी मुझसे बात नहीं कर सकती, मैं अपनी भाभी के सामने नहीं आ सकता, मेरी भाभी मेरे सामने बगैर पर्दे के नहीं आ सकती। ये मसला है, लेकिन आज हमारे माशरे में इसको ऐब की चीज समझा जाता कि अजी क्या ऐसा पर्दा। नहीं, पर्दा नहीं है, ये तो मेरी बहनों अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या एक औरत अपने देवर से पर्दा करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत, और सबसे ज्यादा खतरा देवर से। तो एक तो हम देवर से पर्दा नहीं करती, हम जेठ से पर्दा नहीं करती, और दूसरे 4 रिश्ते ऐसे हैं जिनको आज हम महरम समझ बैठी। खाला का लड़का है, मामू का लड़का है, फूफी का लड़का है, चचा का लड़का है। ये चारों रिश्ते मेरी बहन नामहरम है। इनके सामने चेहरा खोलना, बिला जरूरत इनसे बात करना बिल्कुल मना है और हराम है। आप चाहें कितनी ही दलील दे दें, नहीं जी हमारा तो दिल साफ है, और नहीं जी हमारे तो दिल में ऐसा कुछ नहीं है।
میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کے ذات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے میری بہنوں، وہ عورت ہیں جس کی پاکی کی گواہی قرآن دے رہا۔ 18ویں پارے کا 8واں رکوع، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ پورا رکوع اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتارا ہے، اور قرآن نے گواہی دی ہے یہ عورت پاک ہے، اس عورت کی پاکی کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا۔ اس سے زیادہ پاک عورت کون ہوگی؟ وہ امی عائشہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کرنے کے لیے نہیں اٹھی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ پردہ کرو، عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن مکتوم تو آنکھوں سے نابینا ہیں، انہیں کیا نظر آنے والا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ حکم ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کا کہ ہماری یہ دلیل اور ہمارا یہ بہانہ نہیں جی ہمارے دل تو بڑے صاف ہیں، نہیں میری بہنوں، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو ہم اپنے چچا کے لڑکے سے بات نہیں کر سکتی، ماموں کے لڑکے سے بات نہیں کر سکتی، خالہ کے لڑکے سے بات نہیں کر سکتی، پھوپھی کے لڑکے سے بات نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہمارے خالو اور ہمارے پھوپا، خالہ کے شوہر اور پھوپھی کے شوہر، جس کو خالو اور پھوپا کہتے ہیں، یہ خالو اور پھوپا بھی ایک عورت کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طرح ہمارے بہنوئی، چونکہ یہ عارضی محرم ہیں، دائمی محرم نہیں ہیں، اس لیے بہنوئی سے بھی دور رہنے کی ضرورت، اور نندوئی یہ بھی ہمارے محرم نہیں ہیں۔ یہ 10 رشتے میں نے بتائیں، اور بھی بہت ساری باتیں پردے کے تعلق سے ہیں، اس لیے تمام بہنیں نیت کریں، ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، ہمارا معاشرہ رسالت پر ہو، پیارے نبی کے طریقے پر ہو، اسی کے ساتھ ہمارے معاملات کو بھی سدھارتی چلیں۔ معاملات کے بارے میں ہماری عورتیں بڑی لاپرواہ ہیں، معاملات کے اعتبار میں ہماری عورتیں بڑی بے پرواہ ہیں۔ یاد رکھو لین دین اللہ کے یہاں بڑا سخت معاملہ ہے، کسی کا ایک پیسہ یا کسی کا کوئی حق ہم پر باقی رہ گیا، کل قیامت کے دن میری بہنوں نیکی کی شکل میں اس کو چکانا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے اور بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے، اور سنگ والی بکری سے اس کا بدلہ دلوا کر دونوں کو مٹی بنائیں گے۔ جب بکریوں کے معاملے میں اللہ انصاف کا معاملہ کریں گے تو بندوں کے معاملے میں تو اور زیادہ اللہ کے یہاں انصاف ہوگا۔ اسی لیے عام طور پہ ہم کسی سے کوئی چیز لیتی ہیں، واپس دینے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اجی گھر میں آٹا ختم ہو گیا، پڑوس سے ایک چٹکی آٹا لے لیا، پڑوس سے ایک ٹماٹر لے لیا، پڑوس سے 2 پیاز لے لیے کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گی، لیکن عام طور پہ بھول جاتی، اور اگر کوئی یاد بھی دلا دیں تو ہماری بہنیں کہتی اجی 2 پیاز میں کیا جان نکل جا رہی؟ جان تو نہیں نکل رہی، لیکن میری بہنوں کل قیامت کے دن اس کا حساب نیکیوں میں دینا پڑے۔ اسی طرح اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں، اپنا مزاج چڑچڑانا نہ ہو، بلکہ ہمارا مزاج ہر ایک کے ساتھ ملنے کا ہو۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ کی جماعت آپ کے پاس نہیں جمتی۔ یہ قیامت تک آنے والے بندے اور بندیوں کو اللہ کا ایک سبق ہے کہ اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرے۔ جتنی نرمی پیدا کرو گی میری بہن، امت تم سے اتنا جڑے گی، اور جتنی سختی ہمارے مزاج میں ہوگی اتنی امت ہم سے کٹے گی۔
کیونکہ ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، ہر ایک کے اندر جانا ہے، ہر ایک کو لے کر چلنا ہے، ہر ایک کو دین سکھانا ہے، ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر ایک کو پیارے نبی کے طریقے کی تعلیم دینی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی، اور دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نرمی کے سوا کوئی ہتھیار نہیں۔ سختیاں تو توڑنے کا کام کرتی ہیں اور نرم چیز جوڑنے کا کام کرتی ہیں۔ دیکھو میں آپ کو گناؤں، دھاگا نرم ہے، کپڑے سے کپڑے کو جوڑ دیتا، گوند نرم ہے، کاغذ سے کاغذ کو جوڑ دیتا، فیویکول نرم ہے، لکڑی سے لکڑی کو جوڑ دیتا، ارے گارا نرم ہے، اینٹ سے اینٹ کو جوڑ کر دیوار بنا دیتا۔ جتنی جوڑنے کی چیز ہے میری بہنوں، وہ ساری کے ساری آپ کو نرم ملے گی۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو جوڑنا چاہتی ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اگر میں ساس ہوں تو میں اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھوں، اور اگر میں بہو ہوں تو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھوں، گھر کے آدھے مسئلے یہیں ختم ہو جائے۔ مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک ماں یہ تو چاہتی ہیں کہ میری بچی اپنے گھر میں خوش رہیں، لیکن وہ دوسرے کی بچی کو اپنے گھر میں خوش دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اگر دوسرے کی بچی گھر میں خوش ہو جاتی ہیں، فوراً تانا مارتی ہیں، دیکھو کیسے اٹھلا رہی اور کیسے اچھل رہی۔ نہیں میری بہنوں، میں آپ کو خدا کا نظام بتاتا ہوں کہ جب تم کسی کی بچی کو اپنے گھر میں خوش رکھو گی، اللہ تمہاری بچی کو کسی کے گھر میں خوش رکھے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ تم دوسروں کی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروائے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے اس معاملے کو تھوڑا سمجھیں، اور جو ہماری بہنیں ماشاءاللہ بہو ہیں، وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں۔ سوچے تو صحیح، دو بول کے اوپر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے محلے کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو، جس گھر میں پیدا ہوئی اور جس گھر میں 18 اور 20 سال گزارے، صرف دو بول پر اس گھر کو چھوڑ کر تم اس گھر میں آئی ہو، تو اس گھر کے ہر فرد کو وہ محبت دو جو محبت تم 20 سال اس گھر میں دیا کرتی تھی۔ کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ کاش اللہ پاک ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لڑکیوں پر ڈالتے ہیں، لڑکوں پر نہ ڈالتے ہیں۔ سننا میری بات، ذرا جاگ کے سننا۔ کیا کہا؟ کاش اللہ رب العزت ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لڑکیوں پر ڈالتے، لڑکوں پر نہ ڈالتے۔ مطلب سسرال میں لڑکے جاتے، لڑکیاں نہ جاتی، اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کو سنبھالتی، تو آج دنیا میں کوئی ماں باپ دکھی نہیں ہوتا۔ تو جواب دینے والے نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آج بھی اگر دنیا کی ساری بہویں ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیں اور سسر کو اپنے باپ کا درجہ دے دیں، تو آج بھی دنیا میں کوئی ماں باپ دکھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ بات طے ہے میری بہنوں، یہ بات طے ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور جو اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے، ان کی اولادیں بڑی ہو کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گی۔ بلکہ میں اکثر قصہ سناتا ہوں، ایک عورت جو 12 سال تک وردھا آشرم میں رہی، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑوں کا اور بوڑھوں کا گھر ہوتا ہے جہاں پر بوڑھوں کو لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو لے جا کر 12 سال کے لیے آشرم میں چھوڑ دیا، اور 12 سال کے بعد جب اس کی ماں کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بچے کو یاد کیا، بچہ فوراً حاضر ہو گیا، اور بچے نے پوچھا، بتا اماں تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس ماں نے روتے روتے کہا، بیٹا میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر تو پنکھے لگوا دے، آج 12 سال ہو گئے میں بغیر پنکھے کے اس کمرے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، اماں مذاق کیوں کرتی ہے، 12 سال سے تو یہاں ہے، تو نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس کمرے میں پنکھے لگوا دیں، آج تو دنیا سے جا رہی ہے اور آج تیرے آخری دن ہے زندگی کا، یہاں پر پنکھے لگوا کر کیا کرے گی؟ اس ماں نے روتے روتے کہا، بیٹا میں نے تو اپنی زندگی کے 12 سال گزار لیے، لیکن میں اس ڈر میں ہوں
کہ تیری اولاد جب تجھے یہاں لا کر چھوڑے گی تو تو بغیر پنکھے کے اس کمرے میں نہیں رہ سکے گا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اور تم اپنے ساس سسر کے ساتھ جو معاملہ کرو گی، قسم خدا کی تمہارے بچے بڑے ہو کر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں۔ یہ خدا کا انصاف ہے میری بہنوں، یہ خدا کا انصاف ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں نرمی لاؤ، اپنی زندگیوں میں محبتیں پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے حق کو سمجھو۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک عورت یہ تو چاہتی ہے کہ میری بھابھی میرے ماں باپ کو اچھے سے رکھیں، لیکن خود اپنے ساس سسر کو اچھے سے رکھنا نہیں پسند کرتی۔ یہ میں اس لیے کہہ گیا کہ یہ ہمارے گھروں کی کہانی بن چکی۔ اللہ ہم سب کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی ہم سے آپ سے ہوئی ہے تو ہم پہلی فرصت میں اپنے معاملات کو صاف کرے، اگر معافی مانگنے کی ضرورت پڑے تو معافی مانگ لے۔ من توضع للہ لرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اللہ ان کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی ایک بات ہے میری بہنوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں محبت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت یہ ہم پر فرض ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، اللہ کا حق اور اللہ کے رسول کا حق، اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہمارے شوہر کا ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق ہمارے شوہر کا ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جس کا شوہر ناراض ہو کر رات گزارتا ہے، پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ معمولی بات پر گھروں میں جھگڑے کرنا اور معمولی بات پر اپنے مردوں کو ذہنی ٹارچر دینا اور اپنی مانگیں پوری نہ ہونے پر احتجاج کرنا اور گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ کوئی اچھی عورت کی نشانی نہیں، بلکہ یہ تو آپ اپنے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نبی کے گھرانوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، یہ اللہ کے نبی کی عورتوں کا کمال ہے کہ انہوں نے بغیر پیسوں کے گھر چلایا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا ہے۔ 3 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 1 پیسے کا خرچہ نہیں تھا۔ صرف ایک مرتبہ زندگی میں ان عورتوں نے اپنے شوہر یعنی اللہ کے نبی سے خرچے کی مانگ کی کہ ہمیں بھی خرچہ چاہیے اور ہمیں بھی ہر مہینے کا خرچہ باندھ دیا جائے۔ اللہ اتنے ناراض ہو گئے اور اللہ کے نبی اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے 9 بیویوں سے اپنی علیحدگی اختیار کر کے مسجد کے اوپر ایک حجرہ تھا، اس میں جا کر 1 مہینے کا قیام کیا، اور قرآن کی آیت اتری ہے 28 پارے میں، سورہ تحریم کی 3 آیت ہے، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اللہ ان سے بہتر بیویاں آپ کو دے دیں گے صرف خرچہ مانگنے پر۔ اس کے لیے ہمیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے میری بہنوں جو معاشرت ملی ہے وہ صبر اور قناعت والی اور برداشت والی اور جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھیں اس حال میں برداشت کرنے والی۔ جب یہ صفات ہماری زندگی میں ہوں گی تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی چین سکون اطمینان کی بنائیں گے، اور حقیقی زندگی تو میری بہنوں آخرت کی زندگی، اور ہر نبی کی دعوت کی تیسری اور آخری بنیاد آخرت ہوتی تھی۔ پہلے وحدانیت سمجھاتے تھے، پھر رسالت سمجھاتے تھے، اور پھر آخرت سمجھاتے۔ آخرت کیا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کو کبھی انتہا نہیں، جس کی کوئی منتہا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لمبی چوڑی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں میری بہن امتحان کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ اور تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔
سچ کہہ رہا، یہ سارا مال یہاں چھوٹنے والا ہے، یہ ساری جائیداد یہاں چھوٹنے والی ہے، یہ ساری پراپرٹی یہاں چھوٹنے والی ہے۔ جس دن میرے بدن میں سے روح نکل جائے گی، میری اولاد میرے کپڑے اتار دے گی، میری اولاد میرے بدن سے کپڑے اتار دے گی، ہاتھ میں سے چوڑیاں اتار لی جائے گی، کان میں سے بالیاں اتار لی جائے گی، پیروں میں سے کیا کہتے چھمکلے چاندی کے اتار لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالوں میں سے ریبن اور ربر بھی نکال لیں گے، صرف کفن کے 5 کپڑے میں لپیٹ کر، غسل دے کر 5 کپڑوں میں لپیٹ کر مجھے اور آپ کو مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور مرد لے جا کر جنازے کی نماز پڑھیں گے اور لے جا کر قبر میں اتاریں گے۔ میرا سگا بیٹا میری قبر میں اتر کر میری ناش کو قبر میں رکھے گا اور اپنے ہاتھوں سے منو من مٹی میرے اوپر ڈالے گا، اور منو من مٹی کے نیچے دبا کر میری اولاد میری قبر پر کھڑے رہ کر ہاتھ جھاڑ کر کہے گی، اے ماں تو جان اور تیرا کام جانے، اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تمہاری چیزیں بچیاں بانٹ لے گی، بچے بانٹ لیں گے، اور یہ دنیا کی کوئی چیز میری بہن میرے آپ کے کام آنے والی نہیں۔ میرے اور آپ کے کام آنے والی چیزیں وہ میرے اور تمہارے اعمال ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اور یہ اللہ کے راستے کی محنت، قسم خدا کی یہ ہماری تمہاری قبر میں ہمارے کام آنے والی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی زندگیوں پر میری بہنوں رحم کھاؤ، اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ۔ دنیا کی چند سالہ زندگی بنانے کے چکر میں اور دنیا کی چند سالہ زندگی کو سنوارنے کے چکر میں کہ یہاں پہ اچھا مکان مل جائیں، اچھے کپڑے مل جائیں، اچھا کھانا مل جائیں، اچھی سواریاں مل جائیں، یہاں دنیا کی چیزوں کو اچھا بنانے کے چکر میں اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو آگ مت لگاؤ، اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مت برباد کرو۔ آج کی مائیں بڑی ظالم ہیں، آج کی مائیں بڑی ظالم ہیں، یہ اپنے بچے کی دنیا بنانے کی خاطر اس کی آخرت کو آگ لگا رہی، اپنے بچوں کو ایمان نہیں سکھاتی، نماز نہیں سکھاتی، اللہ کا ذکر نہیں سکھاتی، دعائیں نہیں سکھاتی، اور دنیا کے سارے ہوم ورک ماشاءاللہ پورے دھیان سے ہو رہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی فیس بھری جا رہی کہ میرے بچے کا فیوچر سدھر جائے۔ ارے میری بہن، اصل فیوچر تو مرنے کے بعد کا ہے، اصل فیوچر تو قبر کا ہے، اصل فیوچر تو آخرت کا ہے، اصل فیوچر تو جنت اور جہنم کا ہے، جس کو بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذات سے بھی دیندار بنوں، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے میں یہ نظام چلایا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور بنگلے والی مسجد سے اللہ نے سارے عالم میں چلائی ہے، وہ ہمارا مرکز ہے۔ اللہ پاک نے اس کو مرکزیت کے لیے چنا ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کو اللہ نے سارے عالم کا مرکز بنایا، عبادت کا مرکز بنایا، اسی طرح اللہ پاک نے بنگلے والی مسجد کو، حضرت نظام الدین کو پورے عالم کے دعوت کا مرکز بنایا۔ اور جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے منتخب کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اس صدی میں دعوت کے کام کو جاری اور ساری کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد حضرت مولانا یوسف صاحب، مولانا ہارون صاحب اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی نسل کو اللہ نے منتخب کیا۔ قسم خدا کی اس خاندان کا حق قیامت تک آنے والی انسانیت ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی قربانی دے کر اور اتنے بڑے مجاہدے سے گزر کر اس پورے خاندان نے اس دعوت کے کام کو اور اس دعوت کے باغ کو بسایا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ کوئی غیبت، کوئی بہتان اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں سے کل قیامت کے دن سوال ہو۔
इसलिए मेरी बहनों, हम सब नियतें करें कि इंशाअल्लाह हमें मौत तक दावत का काम करना है, मरकज से जुड़कर करना है, और अपने मरकज से बताई हुई तरतीब और वहां की हिदायत की रोशनी में करोगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मौत तक इस काम में जमा कर रखेंगे, और अल्लाह तुमसे वो काम लेंगे, सुनना, अल्लाह तुमसे वो काम लेंगे जो अगलों से नहीं लिए थे, और अल्लाह तुम्हारी वो मदद करेंगे जो अल्लाह ने पिछलों की थी, बल्कि उससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा मदद अल्लाह आपकी और मेरी करे। इसके लिए अल्लाह पाक ने मेहनत दी है। इसी को सामने रखकर माशाअल्लाह तकाजे आते रहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने के। ये खुश नसीबी है इस जमाने की औरतों की कि अल्लाह पाक ने मर्दों के साथ साथ औरतों की जमातों को अल्लाह ने वजूद दे दिया। औरतें अल्लाह के रास्ते में जा रही, कई 100 जमातें इस वक्त निजामुद्दीन में मस्तूरात की चिल्ले की और 2 माह बैरून की, और सारे हिंदुस्तान में कई 100 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मस्तूरात की चल रही, और उन मस्तूरात के जरिए से अल्लाह मस्तूरात की जिंदगियों को पलटा खिला रहे। कई हजार औरतें बुर्का पहनने वाली बन गई, कई हजार औरतें नमाज पढ़ने वाली बन गई, कई लाखों औरतों ने अपनी जिंदगियों से और अपने गुनाहों से तौबा कर ली। इसके लिए मेरी बहनों, आप भी नियत करें कि जिन बहनों के अभी तक 3 दिन नहीं लगे वो 3 दिन लगाएं, जो 3 दिन लगे हैं उनके 10 दिन की फिक्र करें, जिनके 10 दिन लगे हैं उनको चिल्ला और 2 महीने की फिक्र करें। थोड़ा आपस में बैठकर जिम्मेदार बैठकर फिक्र कर ले, और जिम्मेदार बहनें माशाअल्लाह बैठकर थोड़ा सा हल्का लगा लें। अब एक 10 मिनट का टाइम आपको देते हैं, 10 मिनट के अंदर थोड़ी सी तश्कील का पर्चा तैयार करें। 3 तश्कीलें करनी है। एक तश्कील मस्तूरात की अल्लाह के रास्ते में निकलने की, ये तश्कील नीचे से ऊपर होगी। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे उनके 3 दिन लगवाने की फिक्र कर लें, और जिनके 3 दिन लगे 10 दिन की, और जिनके 10 दिन लगे वो चिल्ले की, और जिनके 2 मरतबा चिल्ले लगे वो बैरून की फिक्र कर लें। एक तो तश्कील का पर्चा ये तैयार करें। दूसरा, तश्कील का पर्चा अपने घर के मर्दों की तश्कील करें। देखो, जिस तरह हमारे मर्द दुनिया कमाने के लिए जाते हैं, हमारे घरों में दुनिया आती है, ऐसे हमारे मर्द जब दीन कमाने के लिए जाएंगे और दीन की मेहनत के लिए जाएंगे, हमारे घरों में दीन आएंगे। इसके लिए माशाअल्लाह अभी चिल्ले की जमातें 4-4 महीने की जमातें सितंबर में बन रही। इसके लिए अपने घर के मर्दों के नाम लिखाएं। उनमें जिनके 4 महीने अभी तक नहीं लगे उनके तो पहले 4 महीने के इरादे करें। जिन मर्दों के 4-4 महीने लग गए हैं उनके सालाना चिल्ले की फिक्र कर लें। जिनके चिल्ला भी लग चुका उनके महीने के 3 दिन की फिक्र कर लें। और तीसरा पर्चा घरों की तालीम का बना दें। घर की तालीम के बारे में इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात करके दुआ करा लेता हूँ। पहले आप पर्चे में लिख दें कितनी बहनों के घरों में तालीम होती है, और आज इस मजलिस में कितनी नई बहनें हैं जिन्होंने ये इरादे किए कि हमें अपने घर में जाकर तालीम करनी है 5 आमाल के साथ। क्या 5 आमाल है इंशाअल्लाह दुआ से पहले बता देता हूँ। अभी आप लोग हल्का लगा लें, जल्दी जल्दी 4-4 5-5 बहनें बैठकर हल्का लगा लें, और जिम्मेदार बहनें जल्दी से हल्कों को संभाल लें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।